کہ اگر ایک حدیث پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ قرآنی آیت موجود ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ یہ قرآنی آیت ہے جس کے تعلق سے ہم لوگ جانتے ہیں اور سنا ہے، اور یہ محاورے کے طور پر بھی مشہور ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ اگر سمندر کے، اگر پوری دنیا کے جتنے پیڑ پودے ہیں اس کے قلم بنا لیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں اس کی روشنائی بنا لی جائے تو اللہ کی باتیں اتنی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو میں آپ حضرات کے سامنے جو قرآنی آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بہت سارے مقرر موجود ہیں۔ جو کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے، آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر نہ بڑائی کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، یعنی زمین میں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی خاص ہے کہ جو دنیا میں یا زمین پر نہ فساد کرتے ہیں اور نہ بڑائی بیان کرتے ہیں، اور انجام کار متقیوں کے لیے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے اور آگے آئیے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں کے لیے اپنے منہ کو مت کھلا اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ قرآنی آیات ہے۔ تو یہ قرآنی آیات ہے جن کو میں بتلا رہا ہوں اور اس سے ثابت کر رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال ایک اور جو ہے میں قرآنی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یہ کہیں باہری آدمی نہیں تھا، یہ کہیں باہری آدمی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو اس نے کیا کیا، اپنی ہی قوم پر سرکشی کی، یعنی اپنے ہی قوم پر سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ طاقتور جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یک آدمی نہ آئے، دو آدمی نہ ہی، یعنی طاقتور جماعت کا مطلب یعنی بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگ، طاقتور جماعت۔ آج ایک چیز ہم کو اٹھانا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا کہیں کوئی چیز رکھا ہے تو چار آدمی بلائے لیا جائے کہ چلو بول، اکیلے ہمارے بس کی بات نہ ہے، ہم نہ اٹھائے تو بس حکم آؤ، ہمار ہیلپ کر دو، ہمار مدد کر دو۔ مدد کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ پہلے کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کے تعلق سے یہ مشہور تھا اور کہتے تھے ارے پھیلانے رہے تو میں جو ہے لڑھیوا اپنے پیٹھے اٹھائے لیے تھے، اتنا ان کے طاقت بھی ہے۔ لیکن یہ سب کیا، بہرحال دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ بہرحال ان قارون تو ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، اور عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ 40 خچر پر اس کے چابی لگ کر جاتے تھے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے اور عام روایتوں میں اور دوسری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ قارون کا خزانہ اگر ہم میں مل جائے تو بہت بہتر ہے۔
یعنی قارون کا خزانہ ہم کو مل جائے. آج انسان کیا ہے؟ تمنا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے دولت کے لیے, دولت کے پیچھے بھاگتا, لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کہ صبح رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. ابھی بیتنار ہی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے, کل کا واقعہ ہے. ایک آدمی افریقہ میں کمائی کرنے گیا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, کچھ دن کوما میں تھا, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, اس دنیا سے چلا گیا. ماں باپ کی خواہش کا, ہماری اور آپ کی خواہش کا کہ ہم اپنے بیٹا کا بھیج دیں افریقہ یا کویت چلا جائے, سعودی چلا جائے اور اچھے سے کمائے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے مزہ کریں. یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا معاملہ, ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ بیٹا کمائے اور ہم بیٹھ کے گپ ماری, یہ ہوٹل پر وہ ہوٹل پر ان کے برائی کریں, اور یہی چل رہا ہے. گاؤں کا جو مسئلہ ہے یہی چل رہا ہے, ین کے دکانی ون کے دکانی بیٹھ کے ین کے برائی ون کے برائی, فلانوا کیسن ہے, دھمکوا کیسن ہے. ارے آج ایسن کی حصی یعنی پیچھے پڑا رہا ہے ایک دم سے بالکل کہ یہ کاؤ طرف ہوگا عام پبلک میں بیان کریں, اور دیکھیے نہایت بہت پیچھا پڑا رہا. اس طریقے کا مسئلہ ہے. تو قارون کا جو خزانہ تھا وہ ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی, ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے سرکشی کی. اس کی قوم نے کہا کہ دیکھ بھائی گھمنڈ مت کر, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, شکریہ ادا کر. اگر ہم غریب ہیں تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, مالدار ہیں تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. غریب رکھا ہے کیا مصلحت ہے, مالدار نہیں بنایا کیا مصلحت ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دے دیتا ہے. اس میں ہمیں شکوہ شکایت نہیں رہنا چاہیے. پہلے دیکھا گیا ہے, عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس چھپرا کا گھر رہا, چھپرا کا جب گھر رہا تو لوگ کم ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے. تو تمنا آرزو کیا ہوئی آدمی کی, یار چھپرا ہے, آندھی آوت اڑ جاتا ہے, تو اب کم سے کم کھپڑا کا گھر بنا دیا. تو کھپڑا کا گھر بنا لیا, تھوڑا ٹینشن اور بڑھ گیا. بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اب وہ کرے دل میں آوت ہے کہ ارے یار کھپڑوا گھرا ہے, بہت نیک ہے, آئی جائے سے دروازہ سے تو مڑوا لڑک ہے. تو ایسے میں کچھ کری کہ پکا گھر بنوا. اب پکے کا گھر بنوا لیا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ مطلب بہت آرام کی زندگی میں گزاروں گا, لیکن ٹینشن اور بڑھ بڑھتا ہو گئے کہ اس کے گھر میں بیماریاں آ گئی. یعنی آپ اندازہ کریں, ہماری بات اگر آپ کو سچ لگے تو اندازہ کیجیے کہ جب لوگوں کے پاس چھپر کے گھر تھے, چھپرا رہا تو کم ڈاکٹر کے پاس جاتے, گھڑیاں بھیج دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. یہ سب جانتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں, ہم خود اپنی زندگی میں کیے, اپنی زندگی میں ہم خود کیے ہیں کہ جب چٹایا جاتا رہا تو کہوں سے دھور دھر دیا جاتا رہا, چھٹایا جاتا رہا, پٹھایا جاتا رہا, ہو جاتا رہا, پٹھائے جا رہا, ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. اور اب امریکہ کا بھی ڈاکٹر آتا ہے تو ایک گھوڑا اور ایک کرسی بھی نہیں ٹھیک کر پاتا. اس لیے یہی سب انسان کی آرزویں, تمنائیں, یہ خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. قارون کا خزانہ ہم کو چاہیے. ہم گاؤں میں سب سے زیادہ مالدار رہے, ہم سے بڑا تو مالدار نہ رہا. ہم سب سے بڑا مالدار رہی, 4 آدمی ہمارے پیچھے گھومے تب ہم سمجھا جاوے کہ جس طریقے سے عربوں کا رواج تھا, زمانے جاہلیت میں معاملہ یہ تھا. آپ اٹھا کر الرحیق المختوم آپ اٹھا کر پڑھیں, دیکھیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے کہ جب وہاں مرتے تھے لوگ تب پتا چلتا تھا کہ کتنا بڑا آدمی. یعنی روبے کے لیے کرایہ بھاڑا پر بالکل باجا ڈھول تاشا, جس طریقے سے آج ڈی جے آتا ہے نا, آپ لوگ دیکھتے ہیں جھچکو والا ڈی جے آتا ہے اور کتنے زور سے اس کے ساؤنڈ رہتے ہیں, ایسا معلوم پڑتا کہ زمینیاں پر کونو چیز پٹکٹ ہے. اس طریقے سے معاملہ ہوتا اور لوگ
خوشی میں ناچتے ہیں. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ڈیجے لگا تھا, بہت سارے لوگ جمع تھے. کتنے لوگ؟ بہت سارے لوگ جمع تھے. ڈانس کا پروگرام چل رہا تھا, لوگ انجوز ہو رہے. اور جب جلسہ ہوتا ہے تو بیچارے ہوئے 4-5 آدمی آگے, بیچارے جو بڈھے بیٹھے رہتے ہیں, رجت مال ہے, وہ آگے بیٹھے رہتے ہیں, جن کا کوئی کام نہیں, نیند نہیں آتی ہے بیچاروں. جوانی میں کبھی جلدی جلوسوں مسجدوں کو جھانکا نہیں, دیکھا نہیں. اور جب بڑھاپے کو آ گئے تو سوچا کہ لاؤ کر لے. جیسے ہمارے ہندوستان کا مسئلہ ہے کہ بڈھے ہو گئے تو چلو حج کراوا جائے, کل کو نہیں معاف کراوا جائے, کرائے لکھا جائے. جوان تھے تب تک نہیں گئے, اس لیے کہ جائیں گے جوانی میں اور اس کے بعد آئیں گے جب زناکاری کریں گے تو لوگ کہیں گے ارے حاجی صاحب جو ہے یہ طریقے سے کرو تو شرم نہ آوت ہے, تو یہ کا موقع ملا تھا تو ہے, ارے حج کر لو اب تو کم سے کم توبہ کر لو. اس طریقے سے لوگ کہیں گے تو کہا ہے بڑھاپے میں جائیں گے حج کرنے کے لیے, جوانی میں نہیں. جبکہ سب لوگوں کو پتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, کہ ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی, ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ جگہ پائے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں. میرے دوستو, تو انسان جو ہے دنیا کے اندر آیا ہے, اس کو چاہیے کہ جس حال میں اللہ رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ سب جانتے محاورہ ہے, سبھی کہت ہے کہ طبیعوں میں لکھا رہا ہے کہ تندرستی کیا ہے, 1000 نعمت ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے. نہ تو اسپتال میں پڑا رہو, 4 آدمی بیماری پوچھے جائے کہ بہو کیسا ہو تو وہ زندگی بہتر ہے کہ جو ہم زندگی تندرستی ملی ہے وہ بہتر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 12 ارشاد, بہت سارے جملوں پر قلیلا ما تشکرون, کہ تم لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے, بہت کم ادا کرتے. اور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب برائی کرے ہوئے, جو غیبت کرے ہوئے تو زبانیاں نہیں ہوئی, کنٹرول نہیں ہوئی. یک بتیا پر 10 بات کہیں, یک بتیا پر 10 بات کہا جا. اور اگر دین کی جب بات آ جائے گی تو وہاں پیچھے ہٹ جائے. بہرحال تو قارون جو تھا اس کے پاس خزانے بہت تھے. یہ قرآنی آیت سے اس کا ثبوت مل رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. قرآنی آیت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ, اب کتنے آدمی مضبوط جماعت اٹھاتی تھی, طاقتور جماعت اٹھاتی تھی, تو اس کا مطلب ہی کہ بہت خزانہ تھا اس کے پاس. اس نے کیا کیا, اپنے بڑکپن کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھایا. جیسے مثال کے طور پر آج بھی چاہے گاؤں ہو, چاہے شہر ہو, چاہے دیہات ہو, کوئی آدمی اگر بڑا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے لگتا ہے. تھوڑا مالدار ہو گیا, روب و دبدبا کرنے لگا. غریب رہا تو سب کے پچھوڑ گھومت, اور جب مالدار ہو گیا تو سینہ کر کے چل رہا. اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں کہ اگر غریب بھی رکھا ہے تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو, مالدار بنا دیا تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو. مالداری دے دیا ہے تو عنایت ہے کہ لیو, وہ غریب کا حق ہے, لینے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ دین, غریبوں کا حق ہے, یتیموں کا, مسکینوں کا, بیواؤں کا حق ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن کی لڑکیاں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کا ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں. میں نے خود بنگلور کے اندر دیکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو ہر سال 50 لڑکیوں کی شادی کرتا ہے. میں خود وہاں جب موجود تھا تو وہاں سائن ہوتا تھا, کرایا جاتا تھا کہ جاؤ اپنے مسجد کے امام سے سائن کرایا جاؤ. ایسے نہیں کہ لے کے پہنچ جاؤ, ہمارے بچے غریب ہو, اگر بات پال جاؤ پیسہ تو دے لیو اور بیکار تک نہ لیو. سائن کرائے کے لے کے آؤ, پردھان سے, کونسلر سے, بہت سارے لوگوں سے, امام صاحب سے سائن کرائے کے لے کے آؤ کہ ہاں تم محتاج ہو, تو غریب ہو, تب تمہاری لڑکی کی شادی. اور شادی کیا جاتا تھا, وہ کہہ دیتا تھا کہ ہم 50 باراتی کا خرچہ اٹھائیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا, کتنا بڑا نیکی کا کام ہے, اجر کا کام ہے.
لیکن اس چیز کو کوئی بھی انجام نہیں دیتا. آج جو بارات کا سسٹم ہے اور جو شادیوں کا مسئلہ یہی ہے بہت خطرناک، بہت زیادہ خطرناک. باراتیوں کا مسئلہ فرمائش کریں گے 400 آدمی آئیں ہمارے تانوں کو کمی نہ آئے ہوئے چاہیے. جتنا جنے آئے ہیں سب ڈاکو، جتنا ہے سب ڈاکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ چور بن کے داخل ہوتے اور ڈاکو بن کے نکلتے. کیا نکلتے ہیں؟ چور بن کے نکلتے ہیں باراتی. آج یہ سسٹم، یہ سماج کے اندر سے اگر یہ ختم کر دیا جائے اور وہی پیسہ لڑکوں اور لڑکیوں کو خرچ کر دیا جائے تو کتنا بہتر ہے. لیکن یہ چیز ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور شادی بیاہ کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو بدعتیوں سے بھی زیادہ گزرے ہے کہ نہیں ہے؟ بدعتیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے. اتنے رسم ہو گئے ہیں، مہندی کھسائی دیو، جوتا لٹوائی دیو، بھات پکائی دیو، پن بھرائی دیو. یہ سب کیا یہ حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. کہیں کوئی بھی ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے. پن بھرائی دیو، مہندی کھسائی. اب بیچارہ اگر غریب آدمی ہے تو بے عزت ہو جاتے ہیں، لٹکائے طاقت. اب سیٹ آدمی ہے تو پھٹافٹ نکال کے سب کا دے دی، لے جاؤ، ٹینشن نہ ہے، جتنا جی مانگو لے جاؤ. مالدار آدمی ہے نا، لٹا رہا. غریب آدمی ہے تو بیچارہ منہ لٹکائے کھڑا ہے. طاقت کی کمائی مانگ لیتے تو بہت اچھا. اس طریقے سے ہم تو قارون جو تھا یہ اس کا خزانہ بہت بڑا تھا. اس نے سرکشی کی، بغاوت، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو، اب تو وہی سمنوا کرو. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا بیٹا ہے، ہمارے ذریعے سے وہ پیدا ہوا، ہمارا بیٹا ہے ہمارے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. اب تہار بتیا نہ مانا، اکڑو کھا بنا رہا ہے، یک کو کام نہ سنائے تو کا کر ہے بہو لے جے بانٹ لے تو الگے ہو جا تو ضرورت نہ ہے. ایسا بیٹوا سے بہتر ہے کہ ہم بغیر بیٹوا کے رہیں. اور یہ مسئلہ آپ خاص طور سے دیکھنے جائیں گے تو بنگلور وغیرہ کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. کیسے پایا جاتا ہے؟ شدیاں نائے بھائی تب محتریہ بکو الگے کہتے جاؤ بپا اما ہم نہ تمہارا خرچہ اٹھائے کہتے تو الگے رہو، ہم میں ضرورت نہ ہے، ہم پریشان. یعنی شدیاں بھی ہوا نائے بھائی تب الگے کہتے محتاری بات. جبکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. فیملی جوائنٹنگ نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن ماں باپ کا خرچہ اٹھانا ہے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا دیکھ بھال کرنا، یہ سب جانتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ محترم نے بیان کیا تھا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، یعنی گھمنڈ ہوئی. گھمنڈ ہوئی کون چیز کے گھمنڈ ہوئی؟ ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کس چیز کا گھمنڈ ہوگا. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اللہ تعالی جمال ہے، خوبصورتی پسند کرتا. کبر کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور کبر کرنا. یہاں جو ہے علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ ذرہ کہتے کسے، اس میں ذرے کا لفظ آیا کہ ذرہ کہتے کسے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیونٹی کو. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی سی چیونٹی کو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذرہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ گھر میں بیٹھا ہو کونو کھڑکی کے سامنے آرام کرت ہو، اب آپ کی اکھیاں پر یا جسمیہ پر کہوں کھڑکیاں سے روشنی آوت ہو،
روشنی آمد ہوئے مکاری بھرا کرو روشنی آمد ہوئے اب وہ کہا تو تاکو تو انہوں میں سے دھور نظر آوت ہے کہ نہیں آوت نظر آوت ہے دھوریا جو ہے دکھائی دیا تو اس کو ذرہ بولتا علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کو ذرہ کہتے ہیں یہ ہے ذرے یعنی اگر اتنے برابر ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا اب کون آدمی جنت میں داخل یعنی ہم نے اگر گھمنڈ کر لیا تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے اس کی علماء نے تشریح بھی کی ہے کہ گھمنڈ وہ جو سرے سے اللہ کا انکار کرتا ہو اپنے گھمنڈ کے بنا پر وہ آدمی ہمیشہ دائمی جہنمی ہوگا اور وہ آدمی جو اپنے حسب و نسب کہ ہم تو سید ہیں ہمارے سمنوا جولہا برادری بیکار ہے ہم قریشی ہیں ہمارے سمنوا دنیا بیکار ہے چاہے لبھیڑا ہوا اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھیں سب سے اچھا سمجھیں اگر ایسا آدمی سمجھتا ہے تو وہ آدمی اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ آدمی جنت میں جائے گا کہ جو حسب و نسب کپڑے کی بنیاد پر موٹر سائیکل کے بنیاد پر کہ نوا پلسر لے آئے ہیں جوتا پہنے ہیں اب سینما تان کے جا اب چاہے اگوا کے آئے جا تو انہیں ایکسیڈنٹ کے لیے ٹھوک دیا اس طریقے کا مسئلہ آ گیا یعنی اتنے گھمنڈ میں ہوا ہے بتائیے اور ایسا کرتے ہیں لوگ اور نائے گریاوے مرے آئے کے ہونا اور تمہیں جگہ آئے ملا اور ڈرائیور لوگ تو بہت زیادہ گالیاں دیتے تھے میں نے بھی ڈرائیوری کی ہے کویت کے اندر ہمارے سے بھی یہ کام ہو جاتا ہم بری اپنے آپ کو نہیں کہیں گے اس لیے کہ جہاں کہیں ٹریفک ہوتا تھا نہیں جگہ ملتی تھی تو ظاہر سے بات ہے منہ سے الٹا سیدھا نکل جاتا یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا تو میں کیا بیان کر رہا تھا کہ حسب و نسب کے بنا کپڑے کی بنیاد مالداری کے بنیاد اگر وہ فخر کرتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے جنت میں تو جائے گا سزا بھگتنے کے بعد جیسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے تو جنت میں جاوے کرا اب چاہے نماز نہ پڑھی چاہے روزہ نہ رہی بالکل جو ہے خبیثوں اور شیطانوں کے جیسا بنا رہوں شرابیوں کے جیسا بنا رہوں جنت تو جاوے کرا یہ حدیث سن لیا تو کہنے لگے کہ اب جنت میں جائیں گے اب چاہے جو لیکن ایسا نہیں سزا بھگتنی ہے اور ایسے مسلمان ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں ایک تو مہرارو سے پوچھیں ہم مسلمان ہیں مہرارو سے ایک تو پوچھیں وہ کہنے لگی کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کہیں بہت اچھا تو مسلمان ہیں تمہارے پاس دلیل کا ہے تو کہیں ہم گوشت کھائی بتاؤ وہ گوشت کھاتی تو مسلمان ہوئی ایسی جاہل عورتیں پڑی ہے کہ گوشت کھاتی بس مسلمان ہوئی ہندو نہیں گوشت کھاتا ہے تم سے زیادہ کھاتا ہے گوشت چلے جائے بنگلور کے اندر آج جو مسئلہ چل رہا ہے یہ گائے کا گو کسی کا جو معاملہ چل رہا ہے آپ چلے جائیں بنگلور اور آسنا کے اندر اگر کہیں گائے کی قربانی ہوتی ہے تو اس میں 1 کنٹل کی اگر ہے تو 80 کلو ہندو لے جاتا ہے 20 کلو مسلمان لے کر جاتا ہے مسلمان آئی تو کہا کہیں پاؤ بھر دیو کتنا دیو پاؤ بھر دیو اور اگر کافر آئے گا تو کیا کہے گا 5 کلو دیو 5 کلو ہم بھی گوشت لینے کے لیے گئے ہم دو پریوار تھے گوشت لینے کے لیے گئے تو ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کتنا لیا ہم کہا بہت آدھا کلو لی تھا لیکن بیچارہ رعایت دے کے ہمیں 1.25 کلو دے دیا بس 2 آدمی کے میں 1.25 کلو ہم کہیں تمہارے گھر میں کتنا پریوار ہے کیسے ہمارے گھر میں 10 پریوار ہم کہیں تو کتنا لے کے جاتے کہیں آدھا کلو تو ہم کہیں ہمارے پریوار میں 2 آدمی ہیں ہم آدھا کلو لے جائیں تو ہمارے گھر میں 10 پریوار ہے تو آدھا کلو لے کے جائے تو بتاؤ ہمارا زیادہ بھائی کہ تمہارا زیادہ اس طریقے سے جو ہے وہاں کے مسلمانوں کا کھانے کا جو طریقہ ہے کہ غیر مسلم زیادہ کھاتا ہے اور مسلمان آدھا کلو پاؤ بھر کھاتا ہے
وہ میں کنجوسی لگا دیا میرے دوستو. تو وہ آدمی اور اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. تو کھانا کس ہاتھ سے کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے. کس ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے. وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ غلط کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ تو بولے جاؤ گے. غلط ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور ٹوکیں گے. نہیں غلط ہوگا تو خاموشی اختیار کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے وہ مسئلہ آیا تھا ایک جو سانپ ہے جس کو کھایا جاتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. مسلم مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خالد بن ولید اللہ کے رسول آپ بھی کھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمار جیرا نائے کہا تو کھائی لو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا. آج کھانے میں کتنی عیب نکالی جاتی ہے. نمک کوئی زیادہ ہوئی گیا یس ہوئی گیا ہم کھابے نہیں کرا پتلیا پھینک دیو مہر روح پر بھڑکے لاگا تھا. یہ معاملہ چلا تو وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی دیکھیں لڑکوں کی فطرت کیا ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیوں ہے بائیں ہاتھ سے کھائی ہیں کھاتے کہ نہیں کھاتے. جو چھوٹوال لڑکے رہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے. اور اگر گھر میں کیوں سمجھا دیا تو بہت سارے لوگ غصائے جاتے ہیں میرے بیٹوں وہ تو کہاں سمجھایا ہمارے بیٹوں ایسے کھائی بائیں ہاتھ سے کھائی تو کیے ہو بات ہم ہوئی کتنی گے ہمارے بیٹوں ایسے کھائی. جبکہ نیکی جبکہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہی ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانا. یہ سب سے کم درجہ برا جانا. روکنے کی طاقت ہے تو روک دو بولنے کی طاقت ہے تو بول دو. اور آج مسئلہ کیا ہے چاپلوسی والی. ارے بول دے تو ان کے نظریہ میں ہم برا ہو جائے. تو اگر کہیں گیا کا جو ہے بیلا کا اگر گیا کہاں ہے تو کہہ دیو کہاں گائے. اس لیے کہ اگر ہم ان کے سامنے بول دیں تو ہمارا اجاڑ پجاڑ یا اگر کوئی آدمی کہہ دیا بڑا آدمی کہ ابھی یہ رات ہے تم کہو دن ہے تو ایسے چاپلوس ملتے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھاؤ جناب علی حضور والا دن ہی ہے. جیسے بدعتی علماء کے ماننے والوں کا یہی حال ہے. کیا حال ہے؟ یہی حال ہے بدعتی علماء کے ماننے والوں کا کہ وہ جون کہہ بھی گئیوں کا دن بہنوں کا دن تو وہ نعرے رسالت اللہ اکبر چالو ہوئے. سچائی نہ جانے کی بڑی صاحب کا کوئی دن نہیں آئے سوچتے کہ لاؤ اٹھائی چار پبلک. آج سماج کے اندر کیا ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اب میں نے دیکھا بمبئی کے اندر کرلا کے اندر ایسے ہی واقع کہ بدعتیوں کا جلسہ ہو رہا تھا. ہم بھی اس میں موجود اس میں جھگڑا ہو گیا. مولوی صاحب تقریر کرنے لگے الٹا سیدھا. کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولوی صاحب اگر بتانا ہے تو اللہ رسول کی بات بتائیے نہیں تو یہاں کسی جماعت کی برائی نہیں کرنی. اب وہی میں جھگڑا چالو ہوئی گئی دوسری روپ میں کہنا ایک جنے کہنا ہے مولوی صاحب کہو ایک جنے کہیں کہ جو ہے نہ کہا. اب اسی میں جھگڑا چالو ہو گیا. معاملہ یہ ہوا کہ جلسہ بند ہو گیا. اور ان کے مولانا کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کی گالیاں ان کی جو تقریریں ہوتی ہیں صرف اور صرف گالیوں سے شروع ہوتی ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا الحمدللہ وکفی وسلام یہ ساری چیزیں نہیں پڑھی بس پہنچے اللہ کے رسول نور رہے نور سے پیدا کیا گئے رہے اللہ کے رسول عالم الغیب تھے. بس یہی بات ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے کیسے جنت میں جانا ہے کیسے جہنم میں کیسے جو ہے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس چیز کا وہ بتاتے نہیں ہیں. پبلک کو گمراہ کر کے رکھا ہے. کیا یہ اہل حدیث علماء کا احسان مانو کہ وہ اچھی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے. اہل حدیث علماء کا احسان مانو کہ اچھی چیزوں کو آپ کے سامنے اور عام پبلک کو جو جاہل ہے اس کو بھی برابری کا درجہ دیتے.
نہیں تو بدعتی علماء کا یہ طور طریقہ ہے کہ پبلک کو چاہے وہ انل امبانی ہی کیوں نہ ہو اپنے پیروں کے نیچے ہمیں رکھنا اور رکھتے ہیں اور باقاعدہ پیر سنتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے جو ہاشمی کا کہ وہاں پہ جا کر جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے کہ میں اہل حدیث جلسے میں بہت کم جاتا ہوں. میں اہل حدیث جلسے میں بہت کم جاتا ہوں, انہی لوگوں کے جلسے میں جاتا ہوں. ارے ہماری باتیں تو معلوم ہے, ہم نے دیوبندی اسکول میں بھی پڑھا, چوتھی جماعت تک ہم دیوبندی ہی اسکول میں تعلیم حاصل کیے ہیں, اور حفظ جو ہم نے کیا وہ بھی دیوبندی اسکول میں ہم نے کیا, اور یہی مہوا کیا دور نہیں ہے, یہی مہوا بسم اللہ خان میں ہم نے حفظ کیا. سارے لوگوں کو جب ہم وہاں پڑھ رہے تھے تو وہاں کے مفتی صاحب نے کہا کہ سمیم تم اس وقت تک اہل حدیث کیوں نہیں ہوئے, تم اس وقت دیوبندیت کیوں نہیں اختیار کیا تم نے. ہم نے کہا مولانا آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, حدیث تو آپ لوگ پڑھتے ہیں لیکن علماء کے اپنے اپنے اختلاف بتا کر اور اس طریقے سے جو حدیث کو بگاڑ دیتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ اپنے مدرسے میں چلے جاؤ بہتر. تو بہرحال ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہی ہے کہ بائیں ہاتھ سے وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا, اور جو بچہ ہر بچے کی عادت ہوتی ہے, بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں داہنے ہاتھ, لیکن بچوں کو بتلانا ہے یہ ماں باپ کا فرض ہے. محتاجی بات کا خدا نہیں پتا ہے تو بیٹا وہ کھاؤ بتائیے, وہ خود بائیں ہاتھ سے کھا بغیر ہٹنا دھوئے چھٹ جاتے, اور شادی بیاہ ہو جائے وہ بریانی بنا ہوئے تب دیکھو کرسی ٹوٹ جاتے جھگڑا ہو جاتا ہے. اس طریقے کا معاملہ میرے دوست. تو وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی داہنے ہاتھ سے کھاؤ, طریقہ یہی ہے. اس نے کہا میں اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا, یہ مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تم قدرت بھی نہیں رکھیں گے, اور دیکھا گیا کہ اس کے بعد وہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہیں گے وہ وہی باتیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب وہی کرے گا. بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے تھوڑی سخت بات ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو برا لگے, اور یہ حدیث آپ لوگوں نے سن لی, یہ حدیث ہے, یہ حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ حدیث شیخ محترم نے بتلا دی ہے, میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ 3 آدمی ہیں ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کو بخشے گا نہ ان سے کلام کرے گا. یہ ایسے شخص کون آدمی ہے؟ بوڑھا زانی. کون ہے؟ بوڑھا زانی, جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والا فقیر. تکبر کرنے والا فقیر یعنی کچھ نہ ہے تب وہ گھمنڈ کرا. کہا ہے کچھ نہ ہے تب وہ گھمنڈ کرا. تو بوڑھا زانی سخت بات ہو سکتا ہے ہماری بات کسی کو برا لگے, لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ زنا نہیں کرتے, اس چیز کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی. آپ سے بڑا کوئی سائنس نہ تھا. آج لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اور اس طریقے سے غلط حرکتوں کا استعمال کرتے ہیں, اس چیز کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ بوڑھا آدمی بھی زناکاری کرے گا. اور ہوتی ہے زناکاریاں ہوتی ہیں اور کرتے ہیں لوگ, دیکھا گیا ہے, پیپروں میں پڑھا گیا ہے, گاؤں میں حملے ہوئے ہیں, پکڑے گئے ہیں کہ نہیں پکڑے گئے. ایسے ایسے واقعے ملے ہیں, میں بتاؤں گا نہیں, اس میں ہماری ہی شرمندگی. تو یہ نہ سوچے کہ بوڑھا آدمی زنا نہیں کر سکتا, وہ بھی چپ 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 کرتے رہتا ہے. دیکھا گیا ہے آنکھوں سے کہ دتوا نہ ہے تب وہ چپ چپائیں, یہ کہاں مل جائے. دیکھا گیا ہے, آنکھوں سے دیکھا گیا ہے, دیکھنے والوں نے بیان کیا. میرے دوستو, تو بوڑھا زانی ایک تو بڈھا ہو گیا, اس کے باوجود عشق لڑا رہا,
اس کے باوجود عشق لڑا رہا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت بڑا عیاش ہے، بہت بڑا عیاش آدمی ہے یہ، وہ بڈھا آدمی، اور ظاہر سی بات ہے بڑھاپے میں۔ اب دیکھو ایک جاہل آدمی غلطی کر جب کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جاہل ہوئے، چھوڑو ہٹاؤ جائے۔ اور ایک مولوی صاحب غلطی کرتا ہوتا، ارے مولوی صاحب اتنا بڑا غلطی کر دی، وہ پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے، تب وہ غلطی کر دی، ایک دم جاہل ہے، غلطی نہیں۔ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں سماج کے لوگ کہتے ہیں، جاہل کر دیا تو چھوڑ، مولوی صاحب کر دی تو گندھائے کے 10 گاؤں میں۔ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ، تو ظاہر سی بات ایک بوڑھا آدمی زنا کرے تو مولوی صاحب غلطی کی تو بڑی غلطی ہوئی گئی، جاہل کی تو کوئی غلطی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک نہ زنا تو حرام، اس کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، پایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ زنا کاری کر رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا عیاش ہے، ایسے آدمی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جھوٹا بادشاہ، دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹا بادشاہ، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں، ساری آسائشیں مہیا ہیں، تو اب جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹ تو آدمی وہ بولتا ہے جو غریب ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ ہو تو پھینکے رہتے ہیں، کچھ نہ ہے پھینکے ہیں، ہمارے ہی ہے، ہمارے وہ ہے، دوسرے چیز اپنا گنا ہے۔ جیسے بمبئی کے اندر دوسرے زمین جا کے کہیں سے ہمار ہو، بہت سارے لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے آدمی دیکھے، باہر کے آدمی دیکھے لگے کھڑا کیا، یہ پورا پٹیوا ہمارے ہو، اب اس سوچے یار یہ پورا پٹیوا یہی کہ ہوئے تو ظاہر سے بات ہے بڑا آدمی ہوئے، اتنا بڑا کیا تھا۔ اس طریقے سے لوگ بیوقوف اور دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے تکبر کرنے والا فقیر، یہ جھوٹے بادشاہ، اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کو بخشے گا نہیں۔ یہ آدمی تکبر کرنے والا فقیر، یعنی گھرم پچھون آئے، یکو ٹائم کے کھانا پینا نہ آئے، او کرے باوجود اکڑا گھومت ہے کہ نہیں؟ گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ارے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اب مولوی صاحب لوگ یہاں سے کہا تھا ارے کونو بھکاری کا نہ کرو، 1 روپیہ آوے تو 1 روپیہ دے، لیکن جو حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دینے کے لیے کہا، قرآن کے اندر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کے اندر کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکو مت، نہیں ہے تو مت دو، لیکن دینے کا حق اس کو ہے جو ضرورت مند ہو، یعنی محتاج ہو، ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، منہ نہ کھولتا ہو، ایسے آدمی کو دے دو۔ میں نے دیکھا بھیونڈی کے اندر جب میں پڑھ رہا تھا سراج العلوم کے اندر، میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں، فقیروں کو میں نے دیکھا، اب ان کو کیسے دیا جائے کہ میں ادھر سے کبھی کبھی گزرتا تھا تو فقیر لوگ تھے، میری عادت ہوتی ہے کہ میں سارے لوگوں کو دوست بنا کر رکھتا ہوں، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، چاہے چھوٹا آدمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی آدمی، میں ہر آدمی سے میل محبت رکھتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کا مقام و مرتبہ برا بلند ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، باطن کا علم صرف اللہ کو۔ بہرحال تو ہم کیا دیکھتے تھے کہ 2 بھکاری، اس میں سے ایک آدمی تھا جو یہی کہیں اعظم گڑھ کا رہنے والا تھا، اس کے پاس 3 ٹیمپو، کتنے تھے؟ 3 ٹیمپو۔ کب کی بات ہے؟ سن 1998، کب کی بات ہے؟ سن 1998 میں 3 ٹیمپو چلتا تھا، اور روز میں اس کو دیکھتا تھا بھیک مانگتے ہوئے۔ میں ایک دن ادھر سے گزرا گیا تو ایسے ہی بات ہوئی اس سے، تو اس نے کہا مولوی صاحب ہمارے پاس 3 ٹیمپو ہیں، میں چلاتا ہوں، دے دیا ہوں بھاڑے پر، اور اچھا پیسہ ملتا ہے، اور روز روز بریانی اور گوشت کھاتے تھے۔ ایسا کھانا وہ لوگ کھاتے تھے کہ جو بڑے سے بڑا آدمی نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا عادت بن گئی ہے، اب کیا کریں، اب یہ چھوٹتا نہیں، اب ہمارا پیشہ ہو گیا ہے مانگنا،
اب ہم مانگیں گے چاہے ہمیں رکشے سے کتنی ہی آمدنی کیوں نہ۔ تو ایسے فقیروں کو اگر آپ دیں گے، اسی لیے اسلام کے اندر ہے کہ جب آپ بازار جاتے تو سامان جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں ایسے اشخاص موجود ہیں جن کو ضرورت ہے لیکن آپ سے کہہ نہیں پاتے، ایسے لوگوں کی مدد کیجئے جس سے آپ کا ثواب ہوگا۔ ایسا نہیں ثواب ہوگا کہ 1 لاکھ کا بکرا خرید لائے اور وہ کہہ رہے ہیں اخبار مدد کیو 1 لاکھ کا بکرا فلانے سے لائے، تو وہ کیا ملے؟ ابھی آپ نے حدیث سنی ہو کہ ایسے دائیں ہاتھ سے خرچہ کرو تو بائیں ہاتھ سے نہ پتہ چلا، بائیں ہاتھ سے خرچہ کرو تو داہنے ہاتھ سے نہ پتہ چلا۔ یہ چیز ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے تو وہ عمل ہمارا قابل قبول ہے، اور دکھاوا اور ریا تو سب جانتے ہیں، من صلی اللہ علیہ فقد اشرک ومن تصدق علیہ فقد اشرک، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال دوستو، اور بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، میں نے وقت شاید زیادہ لے لیا ہے اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اس پر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ انسان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال پر رکھا ہے اسی حال پر رہے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی۔ دوسروں کو دیکھ کر اگر ہم یہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، ہماری زندگی کم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم غریب ہیں اللہ کی مصلحت ہے، امیر ہیں اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، اسی پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، اور جو کچھ ہو سکے ہم دنیا کے اندر آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، اس لیے کہ آخرت کی تیاری اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر نہ فساد پھیلاتے ہیں اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور نہ کبر و غرور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کبر سے دور رکھے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں تو جس حال میں رکھ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔